بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب بھی آپ سے روبرو ہوتا ہوں تو میرا مقصد سیدھی اور سچی بات آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ علماء کا اختلاف کیا ہے، علماء مسائل کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، تراویح کی کتنی رکعات پڑھنی چاہیے، 20 پڑھنی ہے یا 8، وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، 1 یا 3، ان سب اختلافات کے لیے میرے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا مقصد سیدھی بات، سیدھی سچی بات آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ تمام بحث و مباحثہ، یہ تمام باتیں، ان باتوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو سیدھی بات چاہیے، عوام کو علماء سے سیدھی بات چاہیے۔ ہمیں تو سیدھی باتیں بتلاؤ تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ کل میں نے آپ کو تراویح کی نیت کے بارے میں بتلایا تھا۔ تراویح کی نیت کس طرح ہوگی یہ چیز آپ کو بتلائی تھی۔ اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ تراویح کی نماز جب ہم پڑھیں تو اس کے اندر ہم سیدھی سی نیت یہ کریں گے کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز سنت، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت تراویح، وقت عشاء کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے، اس طرح سے ہم نیت کر لیں گے۔ تراویح کی نماز نفل ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، یہ سوال لوگوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ سن لیجئے کہ تراویح کی نماز مرد اور عورت پر سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی مسجد میں باجماعت ادائیگی سنت کفایہ ہے۔ تراویح کی مسجد میں باجماعت ادائیگی سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو پورے محلے والے گناہ گار ہوں گے، اور اگر مسجد کے اندر تراویح کی جماعت ہو رہی ہو تو پھر محلے والے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اس وقت مسجدوں کے اندر جماعت ہو رہی ہے، فرض نمازوں کی جماعت ہو رہی ہے، امام حضرات باقاعدہ نماز پڑھا رہے ہیں، مسلمان اپنے گھروں کے اندر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں بھی اگر 2 لوگ بھی ہوں، چاہے میاں بیوی ہوں، وہ بھی جماعت سے نماز پڑھیں، آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں، آگے شوہر کھڑا ہوگا، پیچھے بیوی، اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو سب سے آگے مردوں کی صف اور اس کے پیچھے بچوں کی، اور اس کے پیچھے گھر کی عورتیں کھڑی ہو جائیں گی، سب سے پیچھے ان کی صف بنے گی۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعت 10 سلاموں سے پڑھنا مرد اور عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی 20 رکعت 10 سلاموں سے پڑھنا، یعنی 2 رکعت کی نیت بنے گی تو 20 رکعت 10 سلاموں سے ہم پڑھ لیں گے۔ یہ سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ جماعت کرنے کا طریقہ وہی ہے جو آج کل ہم کر رہے ہیں، اسی طرح سے پڑھی جائے گی جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی باقاعدہ الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر ہی تراویح پڑھیں، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر جس طرح فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طرح آپ گھروں کے اندر بھی جماعت سے تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنی چاہیے۔ جماعت سے پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے کہ کون کتنی رکعتیں پڑھتا ہے۔ تراویح ہمارے یہاں 20 رکعت ہیں، ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کو ان جھمیلوں میں نہیں پڑھنا ہے کہ بھئی فلاں لوگ فلاں جگہ پر 8 رکعت پڑھتے ہیں، وہ صحیح ہے یا ہم صحیح ہیں، کون غلط ہے، اس
झमेले में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना सीधी तरीक़े से नमाज़ पढ़ते रहिए। तरावी आपको इंशाअल्लाह रमज़ान का चाँद दिखते ही शुरू कर देनी है। रमज़ान का चाँद दिखते ही आप तरावी शुरू कर दें। तरावी पढ़ाने का क्या तरीक़ा होगा वो मैं आपको इंशाअल्लाह बतलाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।